بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، رات کا قیام اللہ رب العالمین کی خاص توفیق سے ہوتا ہے اور رمضان اس پر ہماری تربیت کرتا ہے کہ انسان پچھلے پہر آدھی رات گزرنے کے بعد اٹھے اور اللہ کے آگے کھڑا ہو کر عبادت کرے۔ یہ انتہائی فضیلت والا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے کئی ایک فضائل ثابت ہیں۔ سنن ترمذی میں ایک حسن درجے کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے اور جنت کے محلات کی خوبصورتی بیان فرما رہے تھے، تو ایک سادہ سا عربی کھڑا ہوا، دیہاتی کھڑا ہوا اور پوچھنے لگا، اللہ کے رسول یہ محلات کس کو ملیں گے؟ فرمایا لمن اطاب الکلام، جو عمدہ بات کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، واطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، وادام الصیام، بڑے روزے رکھتا ہے، ہمیشگی کرتا ہے روزوں پر، قام باللیل، اور رات کا قیام کرتا ہے، والناس نیام، اور لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یعنی لوگ دنیا سو رہی ہوتی ہے اور وہ اللہ کے آگے کھڑا ہو کر قیام کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے یہ محلات تیار کیے ہیں۔ اب یہ جو عبادت ہے اس کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز دو دو رکعت ہے۔ جب تم میں سے کسی کو صبح کو ڈر ہو تو وہ ایک رکعت کے ساتھ وتر بنا لے۔ تو جس کو ہم رمضان میں تراویح کی نماز کہتے ہیں اور پہلے حصے میں ادا کر لی جاتی ہے، رات کے پہلے پہر میں پڑھ لی جاتی ہے، اور عام دنوں میں یہی نماز تہجد کی ہے جو پچھلے پہر میں ادا کی جاتی ہے۔ آدمی سو کر اٹھتا ہے، پھر اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ تو یہ جو عبادت ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ادا کرنے کی ہمیں تلقین کی ہے کہ دو دو رکعت نماز ادا کی جائے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لا تسأل عن حسنہن و طولہن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نماز پڑھتے تھے تو اس کا حسن نہ پوچھ اور یہ نہ پوچھ کہ وہ کتنی لمبی ہوتی تھی۔ تو ہم اس چکر میں رہیں کہ 8 رکعتیں پوری ہو جائیں، 20 پوری ہو جائیں، 11 پوری ہو جائیں، 15 پوری ہو جائیں، نہیں، ہم یہ دیکھیں کہ جو ہم قیام کر رہے ہیں وہ چاہے تھوڑا ہی ہو لیکن وہ بڑا خوبصورت ہو، وہ چاہے تھوڑا ہی ہو لیکن اس کے اندر اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب کثرت سے پڑھی جائے، وہ تھوڑا ہی ہو لیکن اس کے اندر اللہ کا خشوع، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نظر آئے۔ اللہ کے ہاں صرف تعداد مقصود نہیں ہے بلکہ اللہ کے ہاں کوالٹی مقصود ہے کہ وہ کتنی اچھی ہے، کتنی اعلیٰ ہے۔ اور رات کی نماز کے حوالے سے ایک اہم بات وطر ہے کہ وطر میں افضل یہی ہے کہ آدمی رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں، صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث موجود ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ میں سونے سے پہلے وطر پڑھ لوں۔ تو وہ شخص جس کو پتہ ہے میں صبح نہیں اٹھ سکتا، یا صبح اٹھنا میری عادت نہیں ہے، یا میرا معمول نہیں ہے، یا میرے لیے ناممکن ہے، یا میری روٹین نہیں ہے، تو وہ رات کو وطر پڑھ کے سوئے۔ اور وہ شخص جس کی عادت ہے، جس کی روٹین ہے، یا اس کو اپنی نیند پر، اپنے جاگنے پر کنٹرول ہے، وہ اٹھ سکتا ہے تو وہ صبح وطر پڑھے، لیکن ایک رات کے اندر 2 وطر نہ پڑھے، یا صبح پڑھ لے اور یا رات کے وقت پڑھ لے۔ اور اگر وہ رات کو پڑھ کے وطر سو گیا ہے لیکن صبح اس کی آنکھ کھل گئی ہے اور وہ بیدار ہو گیا ہے، تو سنن نسائی وغیرہ میں حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات وطر کے بعد بھی 2 رکعت نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ تو وطر کے بعد بھی 2 رکعت نماز وہ ادا کر سکتا ہے اگر وہ رات کو وطر پڑھ کے سو گیا تھا اور پھر صبح اس کی آنکھ کھل گئی اور پھر وہ اس کے پاس ٹائم ہے، وہ نماز پڑھ سکتا ہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، اس میں بنیاد یہ ہے کہ انسان اپنی رات کی نماز کی آخری رکعت وطر کو بنائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ معمول ہی بنا لے کہ روزانہ رات کو وطر پڑھ کے سوئے اور روزانہ صبح اٹھ کے 2-4 رکعتیں پڑھے، بلکہ حکم یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنی رات کی نماز کا آخر وطر کو بناؤ۔ تو آخر میں وطر پڑھے گا، تراویح کے آخر میں وطر پڑھے گا، تہجد کے آخر میں وطر پڑھے گا، رات کی نماز کے آخر میں وطر پڑھے گا۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہوا کہ وہ رات کو وطر پڑھ کے سو گیا اور صبح اس کی آنکھ کھل گئی تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رات کا قیام کرنے کی اور اس کی فضیلتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی قبول بھی فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔